السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ جی؟ کیسا موسم ہے موسم کینیڈا تو کا؟ سر اٹس آل آپ کو بتائیے انوائرمنٹل ایشوز آج کل چل رہے ہیں اور آفیشیل اسپرنگ ہمارا اسٹارٹ بھی ہو گیا ہے بٹ اسٹل پرسوں تک تو اتنی ٹھنڈ تھی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فلیش ایٹنگ والی ٹھنڈ تھی, جو ونڈ چل اتنی زیادہ تھی. بٹ کل اور آج ٹیمپریچر قدرے بہت بہتر ہے, پلس یعنی ڈبل ڈیجٹ میں خیر ہوگی. ٹیمپریچر چل رہا ہے. یو آر سچ اے اسمائلنگ فیس, ویری اسمائلنگ فیس. سر تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. اور میں نے بلکہ بھی بات کی کہ دیر واز اے ٹائم جب ہم اسٹوڈنٹ ہوا کرتے تھے تو پالیٹکس اسکول کالجز اور یونیورسٹیز سے اسٹارٹ ہو جایا کرتی ہوتی تھی اور ان کی گھٹی میں چیزیں بٹھا دی جاتی تھیں. مگر پھر اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے دور میں وہ بھی ختم ہوئیں, جو اسکول یونیورسٹی کی آرگنائزیشنز تھیں یا یہ جو بھی پولیٹیکل آرگنائزیشنز تھیں ان کو ختم کر دیا گیا. سر پہلے تو میں آپ کے کریئر کی بات کرتی ہوں, اور آپ نے فرام دیس گراؤنڈ لیول سے پالیٹکس میں آئے. یو ہیو سرو ڈفرینٹ ایریاز, جس میں آپ نے پرویز مشرف صاحب کی حکومت میں بھی کاؤنسل اور سٹی کی پالیٹکس میں حصہ لیا. آگے آپ آ جاتے ہیں تو 2013 میں پھر آپ ممبر نیشنل اسمبلی الیکٹ ہوتے ہیں. پھر 2018 میں جب آتے ہیں تو یقیناً تب آپ نے جوائن کیا ہوگا تحریک انصاف کو جوائن کیا ہوگا. وڈ یو مائنڈ ٹو ہائی لائٹ کہ یو ورکڈ ان پرویز مشرف صاحب کے دور میں بھی, اور گورنمنٹ کی انٹرونشنز ضیاء الحق صاحب کے دور سے ہی اسٹارٹ ہو گئی تھی, تبھی انہوں نے اسکولز یونیورسٹیز اینڈ کالجز کی پالیٹکس کو بند کیا تھا کہ انہوں نے اپنے رویے کے لحاظ سے وہ چیزوں کو لے کر کے چلتے تھے. تو جو انٹرونشن عسکری غیر سیاسی جو قوتیں تھیں, جیسے ضیاء الحق تھے, جیسے پرویز مشرف صاحب تھے, تو یہ پورا کا پورا ان کا ہولڈ تھا, چاہے وہ کاؤنسلز تھیں ان کے اوپر ہولڈ تھا. تو کچھ کمپیئر کریں گے کہ آپ نے تحصیل ناظم کے طور پر بھی کام کیا, آپ نے اس کے بعد ناظم نائب ڈسٹرکٹ نائب ناظم کے طور پہ بھی کام کیا, تو اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کہ وہ دور اور 2013 کا دور کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اگر 47 سے لے کے 2025 تک دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ مختلف پاکستان کے جو پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں بہت ساری اتار چڑھاؤ آئے ہیں. جی سر. اور اس میں سب سے بڑی جو آپ نے ایک گراس روٹ لیول کی پولیٹکس کی بات کی ہے, آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. بدقسمتی سے ہم اس میں اس کو جو ہے وہ بذات خود کبھی کبھی ہم نے خود کاٹا بھی ہے, چونکہ وہ پولیٹیکل مائنڈ لوگ نہیں تھے. وہ کسی نہ کسی چور دروازوں سے آتے رہے اور اپنے اقتدار کو دوام بخشتے رہے اور یہ سسٹم چلتا رہا. میں سب سے پہلے 2001-2002 میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں سے بنے. اس وقت جو ڈیولوشن پلان تھا وہ بہت ایک زبردست نظام تھا میں سمجھتا ہوں. اور اسی طرح 2005 میں پھر میں ایز اے تحصیل ناظم بھی بنا, لیکن وہ ایک چھوٹے اس پہ بھی الحمدللہ آپ کو یاد ہے ایشین جتنے بھی ہمارے ساؤتھ ایشیا کے اس وقت اسلام آباد کلب میں تمام ایمبیسڈر بھی اکٹھے ہوئے, اور پاکستان میں ہم نے جو تحصیل ایز اے تحصیل ناظم جو ہے وہ الحمدللہ جو ہماری کارکردگی تھی وہ پاکستان میں نمبر 1 تھی. اور ایز اے ڈسٹرکٹ نائب ناظم کے بھی میں نے, آپ کو یاد ہوگا, آپ کے علم میں ہوگا کہ میں نے پرویز مشرف کے ریفرنڈم میں نے پیسے اس کی اس وقت, کیونکہ وہ کسٹوڈین آف دا اسمبلی ہوتا ہے جو ڈسٹرکٹ کی, اس میں نے جو ہے وہ جو فنڈز تھا وہ ریلیز کرنے سے انکار کر دیا تھا. اور اس پہ آپ کے علم میں ہوگا کہ بہت سارا لمبا چوڑا جھگڑا بھی ہوا تھا. لیکن الحمدللہ میرا ضمیر نے گوارا نہیں کیا کہ پاکستان عوام کے پیسے جو ہے وہ اللہ تلالوں میں. اور اسی طرح 2000 چونکہ نیشنل اسمبلی ایک بہت بڑا فورم ہے جس میں پاکستان کی تمام آوازیں اکٹھی ہوتی ہیں, لیکن بدقسمتی سے پارلیمنٹ کو وہ کردار ادا کرنے سے آج تک روکا جاتا رہا ہے اور روکا جا رہا ہے. اور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے مطابق
ہم وہ کردار ادا نہیں کر سکتے، بلکہ اب تو ربڑ سٹیمپ بن چکی ہیں چیزیں کہ آپ کے سامنے ایک چیز رکھی جاتی ہے اور آپ ہم آواز ہو کہ یا تو نو میں کرتے ہیں یا یس میں کرتے ہیں. ایک ڈبیٹنگ کلب ہے، اس میں آپ اپنا انپوٹس نہیں دے سکتے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں اللہ معاف کرے کہ وہ اس کی کارکردگی کے اوپر تو ایک بہت بڑا اب تو سوال ہو گیا ہے کہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان بیسیکلی تو اس وقت ورکنگ میں نہیں ہے، ورک کر ہی نہیں رہا. تو اس ماحول میں آپ کی آواز جو ہے وہ کیا آواز ہوگی، یا اداروں کی کارکردگی جہاں آپ نے ان کو اکاؤنٹیبل کرنا تھا پارلیمنٹ کے اندر بہت سارے مطلب جس میں گورنمنٹ کو آپ نے آنسریبل کرنا ہوتا ہے، کوشچن آرز ہوتے ہیں. اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وہاں پہ تو اب کچھ بھی نہیں ہو رہا سوائے آپ وہاں باتیں ادھر سے آ رہی ہیں اور ادھر جو ہے وہ ڈنڈے کے زور پہ ان کو دبایا جا رہا ہے. تو وہ تو کچھ نہیں ہو رہا، آپ خود دیکھ رہی. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. میں سر آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ 2013 سے لے کے جب آپ الیکشن میں ہوئے پاکستان یعنی 2013 میں تو پاکستان تحریک انصاف کی سیٹیں بہت کم تھیں. سو آپ اس وقت بھی اتنے ہر دل عزیز تھے کہ 2013 میں جب آپ آئے اور آپ نے 1,26,000 کے قریب ووٹ حاصل کیے اور حمیرہ حیات خان کو آپ نے ڈیفیٹ کیا تھا، 1,26,000 گڈ نمبر آف ووٹس. تو تبھی آپ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ پوائنٹ ہوئے تھے، یعنی الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا آپ نے. الحمدللہ میں جو میری سب سے پہلی جو پارٹی ہی میری پاکستان تحریک انصاف ہے، اور انشاءاللہ آخری پارٹی میری اللہ تعالیٰ آپ کو پاکستان زندگی تحریک عطا انصاف. فرمائے. کیونکہ میری ریزرویشن یہ تھی کیونکہ پاکستان میں بہت سارے آئی ایم سو سوری مائٹ بی ناٹ اپروپریٹ ورڈ، یعنی پیپل دے چینج دیئر پوزیشن اور پارٹیز. اٹس ویری کامن ان پاکستان. دے ڈونٹ ہیو اینی کریڈیبلٹی. ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف جاتے تھے. میری ریزرویشن تھی کہ 2013 میں جب آپ آئے تھے تو اوکے. سو میں اصل میں بات یہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے نا کہ پولیٹیکل ول اور پولیٹیکل جو وزڈم ہوتی ہے نا وہ بدقسمتی سے پنپ نہیں پائی. اور اس کا یہ ہے کہ مفادات، کبھی آپ نے دیکھا کہ کچھ پرندے اڑ کے ادھر چلے جاتے ہیں، کچھ پرندے اڑ کے پھر واپس ادھر چلے آتے ہیں، وہ ادھر کچھ دن دانا چگتے فصلی ہیں، بٹیرے، فصلی بٹیرے آپ ان کو نام لے لیں. فصلی بٹیرے. لیکن اب ان کی پالیٹکس بھی دم توڑ رہی ہے. تھوڑے دن ہیں میرے خیال میں اب پاکستان میں ایک خاموش انقلاب آ چکا ہے میرے خیال میں. تو اس کے لیے اگر جس دن فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے تو یقیناً یہ پاکستان میں ایک بہت بڑا خاموش انقلاب ہوگا اور دنیا جو وہ دیکھے گی. اور پھر جب پارلیمنٹ کو سوورنٹی ملے گی تو پھر وہ اپنا وہ کردار بھی ادا کرے گی جو اس کو جو اوپینین جو ہے لوگوں کی اوپینین ہے، وہ لوگوں کے مسائل ہیں، اس پہ بھی پھر توجہ ہوگی انشاءاللہ. خان صاحب میرا ایک بڑا کنسرن ہے، ظاہر ہے جب ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں الیکشنز میں اور اس میں کوئی ٹیمپرنگ ہوئی، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کوئی غلط بات نہیں ہے. اس کے بعد جتنی پابندیاں لگی ہیں یقیناً وہ آواز کو دبانے کا ایک طریقہ کار تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے. ضیاء الحق صاحب کے دور میں اخباروں میں جگہیں خالی آ جایا کرتی تھی جس میں اگلے دن اخبار کو دیکھ کے پتہ لگتا تھا کہ یہاں سینسر ہوا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کی جو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، کینیڈا میں جب میں بیٹھی ہوں نا تو فوراً جو انٹروینشن ہے اس کو سختی سے ناپسند کیا جاتا ہے اور بالکل فوراً انٹروینشن الاؤ نہیں کی جاتی. جس میں ابھی ریسنٹلی ہمارے کینیڈا کے الیکشن ہونے کے ہیں، ایک ممبر پارلیمنٹ انہوں نے الٹیمیٹلی ہی ریزائنڈ اور اس طرح کے واقعات ہوئے. مگر پاکستان کی اگر آپ بات کرتے ہیں، پاکستان کی جب گورنمنٹ گئی عمران خان صاحب کی تو ہم نے کہا جی بیرونی مداخلت سے گورنمنٹ چینج ہو گئی. اس کے بعد اب جو کچھ ہو رہا ہے اب بھی مجھے لگتا ہے باہر سے ہمارا میڈیا جتنا بیٹھا ہے، میں وی آر ناٹ وی لاگرز، اٹس اے فریکوینسی جس کے اوپر میں ریڈیو پروگرام پہ پروگرام کر رہی ہوں. دس پروگرام از گوئنگ آن ایئر
for our audience, it is going on the television for our viewers. So we are not, yes, later on this program will go on YouTube. So we are licensed, so we have to fulfill all those responsibilities جس میں ہم اس ملک کے قوانین کو یا ان قوانین کو ہم کراس نہیں کر سکتے. تو اب جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آئی تب تو جی امریکی حکومت نے مداخلت کر دی تھی, مگر عمران خان کی حکومت کے جانے کے بعد جو بیرون ملک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے ویلاگز کر کے مجھے لگتا ہے پارٹی کے اندر آپس میں اتنے جھگڑے کھڑے کر دیے ہیں کہ ہر آدمی جو پارٹی کے اندر ہے, جو فصلی بٹیرے تھے وہ تو شروع میں ہی اڑ گئے, مگر ایون جو لوگ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھ سے پک اینڈ چوز کیے ہوئے تھے وہ بھی دست و گریبان ہیں. اور اٹس بیکاز آف دی ان لوگوں کے وہ جو ایزیوم کر کے اپنے ویلاگس میں ان کو ڈی فیم کر دیتے ہیں, تو کوئی کریڈیبلٹی نہیں رہی. کس پہ یقین کریں اور کس پہ نہ کریں؟ آپ نے نا 2-3 سوال کیے, میں تو اس کا پلیز گو ہیڈ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے تو دیکھیں اس پاکستان کے اندر, پاکستان سے باہر جو ہمارے بہن بھائی بیٹھے ہیں ان کے دل دھڑکتے ہیں. جیسے یہ ہاتھ ہے نا, دونوں جب بچتے ہیں تو تالی اس کو کہتے ہیں. تو ہم کہیں کہ جی باہر جو لوگ بیٹھے ہیں, جو پاکستان کے اندر بیٹھے ہیں, تو وہ دونوں یکجان ہیں, ایک جسم کا حصہ ہیں. تو وہ بھی اتنا درد فیل کرتے ہیں وہ جب باہر کی دنیا کو دیکھتے ہیں کہ ساورنٹی ہے, وہ اپنے پارلیمنٹ کو, ان کی فورن پالیسی کو, ان کے ڈیفنس کو, ان کی اکانومی کو فوراً دیکھتے ہیں. اور جب پاکستان کے حالات دیکھتے ہیں تو ان کا بڑا دل دکھتا ہے. ہم ہمیشہ سے بدقسمتی رہی ہے کہ ہمیں ڈکٹیشن دی جاتی رہی ہے. اس کی وجہ ہے کہ ہم نے کرپٹ پالیٹیشین کو الیکٹ کیا, سلیکٹ کیا. ہماری باری, آپ کی باری کے نظریے کے تحت یہ پارٹیز چلتی رہی. تھوڑے سے میں بھی ایک آدھ بار کوئی کسی نے آنکھیں دکھانے کی, میرے خیال میں تو کوشش کبھی کسی نے نہیں کی, تو کہ ہم اپنی مرضی کی فورن پالیسی. پھر خان صاحب نے دیکھو جب اپنی فورن پالیسی بنانے کی کوشش کی, ایک آزاد معیشت کی بات کی, تو انہوں نے بھی مطلب وہ ہٹا دیا گیا کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے, یہی کہا گیا. اور فارن جو ہے وہ سائفر آیا, اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ جو کچھ پاکستان کے اندر پھر ہوا وہ آپ دیکھ رہی ہیں ابھی تک بھی. بات یہ ہے کہ آپ نے ایک بات کی کہ میں اس کو تشبیہ ایسے دوں گا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ایک لارجسٹ پارٹی ہے آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ ود ان پاکستان. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے جب ظہور اسلام جہاں پہ آیا, اسلام کا ظہور ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو تبلیغ اسلام کے لیے بلایا, تو آخری خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ آج دین مکمل ہے. تو دیکھیں اس کے بعد فتنے بھی آئے, لیکن سچائی جو ہے وہ کبھی نہ چھپی ہے نہ چھپے گی. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. بالکل. اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو ہے, جو عمران خان کا نظریہ ہے, اس کے ساتھ کوئی اگر کھڑا ہوگا تو اس کی پالیٹکس چلے گی, کیونکہ اب جو ہے وہ باریک جو وارداتیں کبھی ڈالا کیا جاتی تھی نا, اب وہ لوگ بھی بہت سمجھدار ہو گئے ہیں, اور جو باریک وارداتیں ڈالتے ہیں نا, آپ یاد رکھیں وہ 1 دن 2 دن ان کا یوٹیوب چلتا ہے یا وی لاگ چلتا ہے, آپ دیکھیں گے اس کے بعد اس کو سنتا بھی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں. مگر سر لوگ, میں بالکل باہر بیٹھ کے میں اتنا کہتی ہوں کہ پاکستانی لوگ اتنے فرسٹریٹڈ ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی ادارے کیوں اس بات کو انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے. مگر پاکستانی لوگ جب فرسٹریٹڈ ہیں تو کیونکہ وہ فرسٹریشن کے بیچ میں فیک نیوز کے اوپر یقین بھی کرتے ہیں, اور بیرون ملک سے رہتے ہوئے میرا خیال ہے وہ بعض فیک نیوز جو پی ٹی آئی کو ہرٹ بھی کر رہی ہے, ڈیفینیٹلی ہرٹ کر رہی ہے. ابھی ریسنٹلی سر عمران خان صاحب کے بہت قریبی جو فورن کنٹریبیوٹرز جو عمران خان کے لیے نہیں, شوکت خانم کے لیے اور ان کی تمام اچھی کازز میں بہت ہمیشہ سے کنٹریبیوٹ کرتے رہے ہیں, انہوں نے ایک کوشش کی کہ ڈیڈ لاک ختم کیا جائے. اور عمران خان صاحب کا جناب اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے بیان بھی آیا کہ اعظم سواتی صاحب نے کہا کہ خان صاحب نے ہمیں خود کہا ہے کہ آپ باقی لوگ ملتے ہیں, آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے روابط کو قائم کریں. یہ جس میں انوالو تھے ایفرٹ, جس میں خان صاحب نے خود
کہا یا کہ ڈیڈ لاک کو ختم کیا جائے، جس میں تنویر احمد صاحب، پی ٹی آئی USA کے سینئر لیڈر عاطف خان، سردار عبدالسمیع، ڈاکٹر عثمان ملک، ڈاکٹر سائرہ بلال، ڈاکٹر محمد منیر صاحب تشریف لے کے گئے پاکستان میں۔ اب یہاں پر متفرق خبریں آئیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کہنے والوں نے کہا کہ انہوں نے جا کے صرف اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی، دے ڈڈ ناٹ پروبیبلی نیڈ اینی تھنگ، مگر اشرافیہ سے اور اعلیٰ جو آپ کی لیڈ پاورز ہیں ان سے ملنے کے بعد معاملہ جو ہے انہوں نے پنکچر کر دیا عمران خان صاحب کی کاز کو اور ان کی جو بھی ایفرٹس ہیں ان کو، جس میں عاطف صاحب جو ہیں ان کو بہت نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ ان کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی۔ آپ نے فرام دا ڈے ون یو آر ود دا PTI، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کیا یہ وفد جو پاکستان گیا تھا انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کی، کیا ان کی عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیونکہ پاکستان کے میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے کہ ان لوگوں کی خان صاحب سے بھی اڈیالہ جیل میں ملاقات ہوئی۔ آپ بتا دیجیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے کبھی بھی کسی سطح پہ بھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا۔ جی سر۔ اس میں تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں۔ ایک ہوتے ہیں مذاکرات، ایک ہوتا ہے NRO۔ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات کرنا چاہے گی اور کرے گی۔ کس بیس پہ؟ ہم کیوں کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف مذاکرات چاہے گی؟ کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں آج بلوچستان کے اندر، آج KP کے اندر، آج آپ کے GB کے اندر، آج AJK کے اندر، انٹیریئر سندھ کے اندر اور ایون پنجاب کے اندر انریسٹ ہے۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بہتر نہیں ہے۔ اکانومی آپ کی بیٹھ چکی ہے۔ آپ دیکھیں اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ، مطلب یہ تو کہتے ہیں اسٹاک ایکسچینج تو نہیں ہے نا، مہنگائی کی شرح کتنی بڑھ چکی ہے۔ تو عام آدمی، آپ کی انڈسٹری بیٹھ گئی ہے، آپ کی مطلب کون سی انڈسٹری ہے، کون سا ایسا سیکٹر ہے جس میں آپ کہیں کہ بہت اچھا جا رہا ہے؟ سبھی مطلب گراؤنڈ ٹو ارتھ ہو چکے ہیں سارے۔ تو ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف ریسٹوریشن آف کانسٹیٹیوشن، ریسٹوریشن آف جو ڈیموکریسی، اور جو ہے یہ پاکستان کے اندر اس وقت جو ماحول بنا ہوا ہے اس کی بحالی کے لیے اور پولیٹیکل استحکام کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہم کریں گے، لیکن اگر سنجیدہ نوعیت کے ہوتے ہیں تو ہم ہر سطح پہ کریں گے۔ اس میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہم بری اپنے بات لیے نہیں، کوئی بالکل جی، NRO کوئی نہیں چاہتے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ہم NRO نہیں چاہتے۔ آپ نے جس وقت کی بات کی، میں بھی چونکہ اس کو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان نے ابھی تک نہیں کہا کہ مجھ سے کوئی ملا ہے، نہیں ملا، یا کس بنیاد پہ کوئی بیان جاری ابھی تک خان صاحب کے نہ ٹویٹر ہینڈل سے، نہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل سے، یا ان کے فیس بک پیجز سے، یا ان کے کسی سپوکس مین نے اس کی تصدیق یا تردید کی ہے۔ تو اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا کمنٹ کرنا کہ میں کہوں جی کہ ملے ہیں، اور مطلب ویری وائز، یو آر ویری وائز مین، یو آر ویری وائز مین۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ہر آدمی اگر اپنا موقف بیان کرنا شروع کر دے تو وہ پارٹی کے ایجنڈے کو ڈیفینیٹلی وہ چیزیں ہرٹ ضرور کرتی ہیں۔ ریسنٹلی بیرون ملک جو پاکستانی ہیں ان کی ایفرٹ تھی، اور ریپبلکنز ڈیموکریٹس پاکستان ٹریول کیے، آرمی چیف سے ملاقات ہوئی، ISPR نے بڑا زبردست اس کے بارے میں بیانیہ بھی دیا، مگر کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب سے اس کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ اور اگر آپ نے جیسے NRO کی بات کی، اگر عمران خان صاحب NRO لینا ہوتا تو وہ بہت سے لوگوں نے ان پہ الزام لگایا تھا کہ وہ جی پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، تو وہ تو ایک دن بھی جیل نہیں کاٹ سکیں گے۔ ہی از ان دا جیل فار آلموسٹ 2 years کا عرصہ گزر گیا ہے، تو انہوں نے کمپرومائز ابھی تک نہیں کیا۔ تو کیا وجہ ہے کہ یہ جو وفد گیا تھا، ایون جو فارنرز کا، ریپبلکنز کا، کانگریس مین کا جو وفد گیا تھا، کیا اس کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہوئی؟ اور کیا عمران خان صاحب نے ہیومن رائٹس کے بارے میں یا جو ان کے تحفظات ہیں ان کے بارے میں ان کو آگاہ کیا، تاکہ بیرون ملک رہنے والے پاکستانی یہ باتیں ان تک کنوے کرتے ہیں؟ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن عمران خان صاحب سے ان
اس ڈیلیگیشن تک کچھ پہنچی؟ سب سے پہلے تو اس وفد کے بارے میں ان کی جو میں بات کرنا چاہوں گا کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے، وہ اپوزیشن پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، بلکہ ان کا جو ہیڈ کر ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستانیوں کو وہ کانسٹیچوئنسی سے بنتا ہے، وہ اکثر ٹرمپ کے اگینسٹ جو ہے وہ چلتا ہے اور ٹرمپ کے اگینسٹ ہی وہ بیانات دیتا ہے۔ اس نے میں نے ایک ٹویٹ دیکھی تھی کہ میں اڈیالہ جیل میں گیا، خان صاحب سے ملا، میں نے کسی جیک ایک ولسن۔ اس وفد کے اندر، جیک ولسن، اچھا اس پہ خان صاحب کی طرف سے اس کے اوپر کوئی پازیٹیو اور نیگیٹو کوئی تبصرہ نہیں آیا، نہ جس نے ملاقات کی ہے وہ بھی اس کے اوپر اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ پایا کہ میں نے کیا خان صاحب سے بات چیت کی ہے اور کیا نہیں کی۔ اور دوسری بات ہے کہ آج پورے پاکستان میں کہ نہیں پورے دنیا کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کس سطح پہ ہو رہی ہے۔ چار دیواری کی جو پوزیشن ہے اور فارم 47 کی جو گورنمنٹ ہے، جس طریقے کے ساتھ بچوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، بوڑھوں کے اوپر تشدد کر رہی ہے، یا چادر اور چار دیواری کے کو پامال کیا جا رہا ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ہیومن رائٹس کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں آلریڈی اس کو رپورٹ بھی کر چکے، اور بہت بڑے بڑے چینل جو ہیں دنیا کے انہوں نے بھی رپورٹ کیا، اس میں کوئی وہ دوسری رائے نہیں ہے۔ اب اس کے اوپر ایون پاکستان تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات بھی کی گئی تھی، لیکن اس کے اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جو وفد کے اندر جو ملاقات کرنے والے تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے وہاں پہ گئے، بہت سارے پارلیمنٹین اور پارٹی سے بھی بیٹھے تھے، بات چیت ہوئی، لیکن آپ بھی سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ اتنی بڑی طاقت کا یہ ڈیلیگیشن نہیں تھا جس کو آپ گیم چینجر کے طور پہ لیں۔ آپ بھی سمجھتی ہیں، آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے، پاکستانی ہے، میرے لیے فخر کی بات ہے۔ آپ پڑوسی آپ ان کے بیٹھے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو وفد تھا یہ ان کا رول جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے اندر کتنا ہے۔ صحیح میں غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اور امریکہ اس وقت اپنے کرائسس میں سے گزر رہا ہے جس میں ٹرمپ انتظامیہ کو بہت سارے مقدمات کا بھی سامنا ہے، امیگریشن کے بہت سارے مسائل وہاں پہ چل رہے ہیں، ان کی اپنی کیبنٹ کے لوگ بلکہ بعض ریپبلکنز بھی ان کے اگینسٹ بھی چل رہے ہیں، تو دیر آر سو مینی تھنگز گوئنگ آن۔ مگر بیرون ملک رہنے والے پاکستانی بعض اوقات ایسی چیز شیئر کرتے ہیں جو حقائق پر نہیں ہوتی۔ مجھے پتہ ہے آپ جو لوگ پی ٹی آئی کے لوگ سننے اور دیکھنے والے ہیں آپ کو میری بات مناسب نہیں لگے گی، مگر آپ فیکٹ چیک ضرور کیجیے گا۔ میں نے کل کی ڈیبیٹ کو بھی جب آج کور کرنا ہے تو اس میں یہاں کے لیڈرز بھی اگر کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو ابہام پیدا کر رہی ہے، اور اس کی فیکٹ چیک کرنا ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ سر، پاکستان میں آپ نے ہر لیول کے اوپر کام کیا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ غیر سیاسی قوتوں کی انٹرونشن کتنی ہے۔ اگر ہم ٹوٹل 76 کو ایئرز کو کرتے ہیں تو غیر سرکاری قوتوں کے پاس جو وقت رہا وہ نسبتاً زیادہ رہا۔ باہر کے طور پر اگر دیکھا جائے تو آپ کو گروتھ ان دنوں میں زیادہ نظر آتی ہے۔ بہت سے لوگ جو ان چیزوں کو سپورٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب غیر نان پولیٹیکل لوگوں نے حکومت کی، یعنی پرویز مشرف ہو گئے، چاہے وہ ضیاء الحق ہو گئے، یا جس نے بھی جو حکومت کی، اس دوران میں پاکستان کی کرنسی مستحکم تھی، مگر جب پولیٹیکل دور آیا تو پاکستان کی کرنسی جو تھی وہ غیر مستحکم ہوئی۔ اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے؟ دیکھیں، اس پہ آپ اگر غور کریں نا، جب بھی الیکٹڈ گورنمنٹ آئی اور اس نے پوری ول اور وش سے کام کیا نا، تو اس میں آپ کو گروتھ بھی نظر آئے گی، اس میں آپ کو جی ڈی پی گروتھ بھی نظر آئے گی، معیشت بہتر بھی نظر آئے گی، لیکن یہ ایک تاثر بنانے کی ہمیشہ کوشش کی گئی ہے کہ جی جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ بہت اچھا کام کرتی ہیں۔ بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو دیکھیں پاکستان آج کیوں کرائسس میں ہے، پاکستان آج اکنامک کرائسس میں ہے، آج الیکٹرسٹی کے مسائل ہیں، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ آپ دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ بجلی کے بڑھتے ہوئے جو ہے سرکولر کو ڈیٹ کو دیکھ لیں، اسی طرح آپ ایون آج گیس کا جو ڈیٹ ہے وہ کتنا بڑھ چکا ہے، ایون آپ
شارٹ فال ہے اپنا اس کا پانی کا. یہ تو آپ دیکھو 43% جو ہے اس سال اگر بارشیں کم ہوئی ہیں اس کا پورے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کرائسس میں آ رہے ہیں کہ پاکستان خشک سالی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے پھر؟ حکومتیں تو ان کے پاس طاقت بھی. ہاں ایک چیز ان کے دو چکے ڈنڈا ہاتھ میں ہوتا ہے اور ڈنڈے سے آپ اپنے جو ہے آواز دوسروں کی آواز کو دبا کے رکھتے ہیں, اور سوشل میڈیا مینجمنٹ آپ کہہ لیں یا اور سوشل کانٹیکٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک چیزوں کو مینوپولیشن کرتے ہیں. ادروائز اس کے جو آفٹر فال جب بھی وہ گرتی ہے گورنمنٹ جو ان الیکٹڈ ہو یا ان الیکٹڈ طریقے کے ساتھ چلائی جاتی ہے, تو اس کے جو اثرات ہیں اس کی جو نیگیٹیوٹی ہے وہ جب سامنے آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے ساتھ جو بہت بڑا مس ہیپ ہو گیا. ٹھیک سر, میں نے جب سے میں زندگی میں بہت زیادہ پولیٹیکل چیزوں کو کور تو نہیں زندگی میں نے کبھی سیریس ہی نہیں لیا تھا, مگر جب میں دیکھتی ہوں تو جب بھی کوئی گورنمنٹ آئی, چاہے اس سے پہلے مقابلہ صرف دو سیاسی پارٹیوں کا تھا وچ واز پیپلز پارٹی اینڈ مسلم لیگ, نہ پیپلز پارٹی والوں نے مسلم لیگ کو حکومت کرنے دی, نہ مسلم لیگ والوں نے پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے دی. 3 سال کا دورانیہ تھا. اس میں سب سے زیادہ نقصان پیپلز پارٹی کا ہوا, جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب جاتے رہے, جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جان دی, اور اس خاندان نے تو ٹھیک ٹھاک قیمت چکائی. ویئر ایز مسلم لیگ نون جو ہے انہوں نے اس طرح کی قیمت تو نہیں چکائی, مگر ان کی بھی حکومت کا دورانیہ 3 سال رہا, اور یہ دست و گریبان تھے ایک دوسرے کے. انفارچونیٹلی اب جب پی ڈی ایم 1 بنی اور یہ جب الیکشن ہونے کے بعد اب یہ کسی حد تک اکٹھے مل کے حکومت کر رہے ہیں. کیا بات ہے کہ عام طور پہ بھی ملک کی بہتری اور فلاح کے لیے پولیٹیکل پارٹیاں اکٹھی ہو کے کام نہیں کر سکتی. یو کین بی اے پارٹ اینڈ پارسل. کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دوسری پارٹی سے, میں صرف عسکری پارٹی سے بات کروں گا, میں پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کروں گا بیکاز دے آر چور. میرا بھائی اگر چور ہے تو آئی ہیو ٹو لیو ود دیٹ سر. دیکھیں آپ اگر عمران خان کی پالیٹکس کو دیکھ لیں اور ان کی پالیٹکس کو دیکھ لیں تو یہ ہمیشہ چور دروازے سے آتے رہی ہیں, اور ہمیشہ وہ شورش کشمیری صاحب کا بڑا ایک مشہور فکرہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ ایسی جماعت ہے جو ہمیشہ چور دروازے سے داخل ہوتی ہے اور دلہن بن کر نکلتی ہے. مجھے مطلب کشمیری صاحب شورش کشمیری جی سر, مطلب شورش میرے خیال کشمیری تھی. ہاں تو یہ پوزیشن ہے, اور جب ان کی جو پالیٹکس ہے آپ آج بھی اٹھا کے دیکھ لیں, ذوالفقار علی بھٹو سے لے کے ان کی پالیٹکس تھوڑی ڈیفرنٹ تھی, لیکن باقی اگر آپ دیکھ لیں تو مفادات کے اوپر ہی پالیٹکس چلی ہے نا, کبھی تمہاری باری کبھی ہماری باری. ایون آپ چارٹر آف ڈیموکریسی انہوں نے جو کیا تھا آپ کو یاد ہو لندن کے اندر, جی سر, اس کے اوپر یہ کتنے کھڑے رہے تھے؟ کچھ بھی نہیں. جب مفادات ان کے باہر نکل کے وہ گالیاں دیتے ہیں اور اندر بیٹھ کے جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ شیر و شکر ہوتے ہیں, اور پھر وہی للے تللے. آج بھی دیکھ لیں کون سا کسی کو سزا ہوئی ہے, کچھ دن انہوں نے جیل میں کاٹی, پھر چند دن کے بعد انہوں نے گورنمنٹ سال 2 سال 3 سال کی, پھر انہوں نے ان کو پکڑا, انہوں نے سال 1.5 سال ان کو دیے, کسی سے کوئی پیسہ کوئی حاصل وصول بھی ہوا ہے نہیں, بلکہ ان کے کاروبار آج دنیا کے اندر آج بھی یہ مضبوط ترین جو ہے, ان کی معیشت تو بہت مضبوط ہے. پاکستان کی اکانومی, پاکستان کے عوام کی اکانومی, آج ہمارے کسان دیکھ لیں اور ہمارے نوجوان دیکھ لیں, آج ہمارے غریب جو ہے وہ دہاڑی دار دیکھ لیں, وہ مشکل میں ہے نا. ان کی اولادوں کے پاس تو میں سمجھتا ہوں آپ تو وہ کیا کہتے ہیں, یہ چاند پہ بھی ولا بنانا چاہیں تو ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, آپ ان کے کیا کہنے ہیں. بہت شکریہ. ایک رفٹ آ رہی ہے اب, یہ پی ڈی ایم 2 کی ایک رفٹ آ رہی ہے پانی کی تقسیم کے مسئلے سے, جس میں آج جناب بلاول بھٹو صاحب نے بہت بڑا بیان دے دیا ہے. انہوں نے کہا پانی یا تو وہ اس کے اوپر یقیناً حکومت کو گرا دیں گے, انہوں نے کہا پانی کی تقسیم کا مسئلہ وفاق کو خطرے میں ڈال سکتا ہے, اور ہم اگر وفاقی حکومت فوری طور پر کینال منصوبہ واپس نہیں لے گی تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے. یہ لوگ پہلے بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پوزیشنز کوئی نہیں لی, ہم تو صرف سپورٹ کر رہے ہیں کہ ملک چلتا رہے.
مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کا جتنے پولیٹیشنز ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے عوام کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالا ضرور ہے. اس میں جناب عمران خان صاحب کی رانگ چوائس میں جو جیسے میں آپ کا میرے سے متفق ہونا ضروری نہیں, جناب فواد صاحب کو لے آئے, دیر آر سو مینی پیپل, جناب سرور صاحب کا میں بار بار ذکر کرتی ہوں, ان کو وہ لے کے آئے. جناب جہانگیر ترین صاحب اپنے پیسے سے جہاز چلایا کرتے ہوتے تھے بیکاز ہی نیڈیڈ سم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. آپ کے علیم صاحب کا ذکر کر لیں, ان کو وہ زمینوں کی ضرورت تھی, تو وہ اگر لوگوں کے کروڑ کروڑ روپیہ کھانا لگا کے ان کے مہمانوں کو اور جو وہ لوگ آتے تھے تو ڈیفینیٹلی ہی واز لوکنگ سم بینیفٹ آؤٹ آف اٹ. عمران خان صاحب کی کیا ویژن نہیں تھی یا شخصیت شناسی ان کی صحیح نہیں تھی کہ ہی ڈڈ ناٹ سی کہ واٹ از دیئر ان یعنی ان کا انٹرسٹ کیا ہے جو وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں. سب سے پہلے تو بلاول صاحب پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. آپ کے بھی علم ہے کہ 6 نہروں کی جو اپروول ہے وہ خود زرداری صاحب نے دی ہے, اور گڑی شاہو میں چونکہ انہوں نے تقریر کرنی تھی اور قوم کو بتانا تھا کہ ہم 6 نہروں کی جو ہے وہ اپروول ہم دی ہے نہیں دی, تو اس میں بیماری میں وہ اللہ تعالیٰ نے صحت یاب کرے, آمین. تو وہ بیمار ہو گئے. تو ابھی آپ کا یہ کہنا کہ یہ صرف بڑکے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے, پرانی تنخواہ ہی پہ کام کریں گے, کچھ نہیں ہوگا. یہ وہی ہوگا جو آپ کے پاس اس وقت بھی آپ کو پتہ ہے, نہ دریاؤں میں پانی ہے, نہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ افسوسناک بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی اچھی کاز ہوتی تو یقیناً بہتر ہوتا, لیکن اگر لوگوں کے پیٹوں پہ حملہ کیا جائے, لوگوں کے پیٹ کاٹ دیے جائے, تو میں سمجھتا ہوں یہ لوگوں کے حقوق جو ہیں, وہ کسانوں کے حقوق جو ہیں, ان پہ ڈاکہ نہیں ڈلنا چاہیے. اور جو حق ہے, جو سن تاس معاہدہ ہے, جو آپ کا جو ایکارڈ ہے صوبوں کا, اس کے مطابق جو ہے ہر ایک ایریا کو اپنے حصے کا پانی ملنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے وہ کھڑا ہے آج تک. جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ نہیں کھڑا ہو سکا, اس نے اگر اپنے جو سیاست ہے وہ مفادات پہ رکھی ہے, تو وہ تو آپ دیکھ لیں کہ وہ ایک لائن ڈرا ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں نا ود اس اور اگینسٹ اس. صحیح. اچھا, ابھی آپ نے جو ہائی لائٹ کیا, میں اس کو ہائی لائٹ یہ دیتی ہوں کہ نہروں کا منصوبہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں, تو اس کو جناب زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان انہوں نے اناؤنس کیا ہے, تو بیٹا باپ کے اگینسٹ تو نہیں کھڑا ہو سکتا. تو بدقسمتی از کانفلکٹ آف انٹرسٹ ایک ہوا کرتا ہے پاکستان میں. باپ, بیٹا, بھائی, بہن, پھپھی, ان کے پاس ایسے ادارے ہیں جو کہ کانفلکٹ پیدا کرتے ہیں, جو کہ حکومت میں ہیں, کہ دے کین ہائیڈ تھنگس فرام پیپل, اور اس میں کرپشن کے چانسز بہت سارے ہوتے ہیں. عمران خان صاحب, میں بھٹو صاحب کی بات کو یاد کرتی ہوں. جب ضیاء الحق تھے تو ضیاء الحق صاحب نے کہا تھا کہ یا دونوں میں سے ایک نہیں ہے, یا وہ نہیں ہے یا میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے, اگر وہ نکلتے تو ضیاء الحق صاحب نے نہیں ہونا تھا, اور اگر ضیاء الحق صاحب کے پاس سب کچھ تھا تو پھر بھٹو صاحب نہیں رہے. بہت ساری اس کے بارے میں کہانیاں بھی ہیں کہ ٹارچر کیسے ان کو دیا گیا اور کس طرح سے ان کو مارا گیا, اور بھٹو صاحب نے کہیں کمپرومائز نہیں کیا. سیم عمران خان صاحب نے پچھلے اتنے عرصے سے کمپرومائز نہیں کیا. بٹ یقیناً وہ ادارے جو رول کر رہے ہیں ان کو خوف تو ہے کہ اگر عمران خان نے پروو کر دیا اور ثابت قدم رہے ہیں اتنے عرصے میں, این آر او بھی نہیں مانگا, صحبتیں بھی کاٹ لی ہیں, اچھا برا بھی سہ لیا ہے, تو اگر یہ باہر آئیں گے تو یہ تو پھر ان کے گلے میں گھنٹی باندھ دیں گے, وچ دے ول نیور الاؤ. تو واٹ از دا اینڈ؟ آئی ڈاؤٹ اٹ ویری مچ کہ 76 سال سے جو رول کر رہے ہیں وہ اتنی آسانی سے پسپائی مان لیں گے. دیکھیں, جنگ عمران خان جیت گیا, کوئی مانے یا نہ مانے. صحیح. جو بیانیہ ہے وہ صرف اور صرف قیدی نمبر 804 کا ہے, اور کسی کا نہیں ہے. آپ گراس روٹ لیول کے اوپر ریڑی والے سے پوچھیں گے, چھاپڑے والے سے پوچھیں گے, کسان سے پوچھیں گے, کسی سے بھی آپ پوچھ لیں تو وہ آپ کو ایک ہی بات بتائے گا کہ عمران خان جنگ جیت چکا ہے. چاہے وہ جیل میں بیٹھا ہے پھر بھی جیت گیا ہے.
دوسری سائڈ پہ عمران خان نے ایک بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ میں انتقام کی سیاست پہ یا میں کو بدلے کی آگ میں نہیں جل رہا، میں نے اللہ کے لیے اور پاکستان کی سوورنٹی کے لیے اور پاکستان کے مفاد کے لیے میں کبھی بھی ذاتی انتقام کے لیے میں ایسے اقدامات نہیں کروں گا کہ اس ملک کو نقصان ہو. تو اس سے بڑی بات کیا کہہ سکتے ہیں خان صاحب؟ آپ نے بہت پیاری چیز کی طرف نشاندہی کی، ساورنٹی آف پاکستان، بدلے کی سیاست کا نہ ہونا. مگر وہ جو 2018 کی، سر میری اگر آپ کو کوئی بات بری لگے تو میں اس کے لیے معافی کی خواستگار ہوں. میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، حالانکہ بہت دیر ہو گئی جی ہے. سر، میں بیفور ٹائم آپ سے معافی مانگتی ہوں. آپ میں سیاسی وزڈم ہے جی، اور دھیمے لہجے سے آپ وہ زخموں کو ادھیڑ بھی رہی ہیں اور پاکستان کی سیاست کے بقیے بھی ادھیڑ رہی ہیں. میں نے کہا میں بیفور ٹائم آپ سے معافی کی خواستگار ہوں. عمران خان صاحب نے جب ان کا 2018 سے لے کے، یعنی ہم نے وہ ٹائم ویسٹ کیا، کیونکہ اگر وہ چاہتے تو وہ اس ملک میں، آپ مجھے بتائیے، اس سے پہلے بھی نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا تھا، وہ ججوں کی تنخواہیں انہوں نے پیسہ بنا لیا، سب کو پیسہ مل گیا، ملک کا پیسہ لوز ہوا. یہ جس عرصے میں عمران خان صاحب بھی تھے، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ پولیٹیکل ریونج کو تب بھی نہ رکھتے. بھینسیں بیچ دیں، گائیں بیچ دیں، ان کو گھر بھیج دیتے، بھئی آپ بھینسوں کے بغیر نہیں رہ سکتے، یہ بھینسیں آپ رکھ لیں، ہم بہتری کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو نیچا دکھانے میں انرجی ویسٹ کرنے کی بجائے آئی مسٹ فوکس مائی سیلف ٹو امپروو مائی سیلف. تو عمران خان صاحب آج ڈو یو تھنک کہ اس کے بعد وہ بدلے کی سیاست میں نہیں آئیں گے؟ حالانکہ میں نے 2018 کے بعد جب گورنمنٹ آئی تھی تو ہم اسی چکر میں ہی پڑے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو کہاں سزا دینی ہے، حالانکہ ہمیں تب بھی پتہ تھا کہ یہ ساری سزائیں معاف ہو جانی ہیں. تو اس کے بعد آپ کو آپ کی معلومات کے لیے کہ چاہے 2018 سے 2023 کا آپ زمانہ دیکھ لیں تو ایک بھی مقدمہ جو ہے عمران خان نے نہیں بنایا. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اسٹیبلشمنٹ نے بنایا. مقدمات تھے، یہ ان کے اپنے مقدمات تھے جو یہ ایک دوسرے کے اوپر بناتے رہے. ان کے چاہے بے نامی اکاؤنٹس تھے، چاہے وہ مقصود چپڑاسی ہو، چاہے وہ گول گپے والے ہوں، چاہے جو بھی ہو، آپ کے سامنے جب بے نامی جائیدادیں تھی. تو عمران خان نے تو ان کی اس وقت تفتیش نہیں کی تھی، بلکہ اس سے پہلے کی انویسٹیگیشن ہوئی پڑی تھی اور میچور کیس تھے جو انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف بنائے تھے. کوئی اس میں کوئی مطلب کوئی فیک بھی نہیں تھے. تو عمران خان نے تو نہیں بنائے تھے نا، انہوں نے خود کہا تھا کہ آپ اسی سائٹ پہ مجھے لے آئے. جی سر، آپ مجھے اسی سائٹ، انہوں نے خود کہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ایک دوسرے کو وہ ایک بڑا چور کہتا تھا، وہ کہتا تھا کہ آپ انگریزوں کے کتے نہلاتے ہیں، دوسرا کہتا تھا کہ آپ مسٹر 10% ہے. کبھی وہ لاڑکانہ کی سڑکوں پہ ایک دوسرے کو گھسیٹتے تھے، وہ ان کو لاہور کی سڑکوں پہ اور مینار پاکستان پہ گھسیٹا گھساٹی چل رہی تھی. ہم نے تو گھسیٹا گھساٹی نہیں کی، یہ ایک دوسرے کی گھسیٹا گھساٹی کر رہے تھے نا. اب بات یہ ہے کہ پاکستان، دیکھیں پاکستان میں کوئی راجہ رنجیت سنگھ کی تو حکومت تھی نہیں، گورنمنٹ اور عوام کے پیسے تھے نا. جی سر. تو عمران خان کے ذاتی ایکسچیکر سے تو نہیں نکلے تھے. ٹھیک سر. عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ تھا، غریب عوام، یہ میں سمجھتا ہوں یتیم و مسکینوں کا پیسہ تھا نا. جو یہ ملک کے، جو آپ دیکھ لیں کہ آج بھی بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں آپ کو پینے کا پانی نہیں ہے، صاف پینے کا پانی نہیں ہے، آپ کو انصاف نہیں ہے، آپ کو دوائی کے لیے، آپ کے لیے علاج معالجے کے لیے کچھ نہیں ملتا. تو آپ خود سوچیں کہ اس قوم کے غریب عوام کے پیسے کو لوٹا جائے تو کتنے ظلم کی بات ہے. کوئی امریکہ تو ہے نہیں، یا نیو یارک سٹی ہے نہیں، یا لندن جو آپ کا جو مین علاقہ ہے جہاں سے گاڑی گزرے بھی تو دن کا جو ہے شام کو جو ٹیکس کھڑا جو جمع ہوتا ہے وہ پاکستان کی تمام بجٹ سے زیادہ ہوتا ہے، وہ تو ہے نہیں. ہم تو کشکول لے کے پچھلے 74 سال سے ایک در سے در بدر ہو رہے ہیں، کبھی $1 کے لیے، کبھی $1 ارب کے لیے. جو پاکستان کے اپنے وسائل ہیں وہ لوٹ کے جو وہ
بڑے خوبصورت ایک زمانے میں نا آپ کو یاد ہوگا جب میاں نواز شریف فرانس گئے تو فرانس کی اخباروں نے نا ایک بڑی خوبصورت سرخیاں لکھی تھی کہ ایسی قوم کا نمائندہ جو بھیک مانگ کے عیاشی کرتے ہیں، یعنی کہ 50 جو ہے رول ریس پھر رہی ہوتی ہیں آس ویری پاس، سیڈ. اور اس میں انگلش بولنے والے ڈرائیور ہونے چاہیے، جی فلان ڈرائیور، رویل ریس اتنی ہونی چاہیے، آپ مین ہیٹن میں آپ نے جانا ہے تو آپ کو ہیجٹ ریجنسی میں ہم نے سٹے کرنا ہے، پر ڈے ہمارا یہ سویٹ ہونا چاہیے، ہم نے اس سے نیچے نہیں آنا۔ آپ دیکھیں ہم ارمانی کے اور باس کے سوٹ لگا کے ٹائی کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں، تو وہ پیسہ تو آپ کی عوام کا ہے نا۔ مجھے آپ کی اس بات سے سر مجھے ایک بات مجھے ایک بات یاد آئی کہ جی آپ مکمل کر لیں۔ جی میں بات مکمل کر لوں۔ ہم ریپرزینٹ کرتے ہیں کہ جی ہم ایک اسلامی فلاحی مملکت ہیں، تو اسلامی فلاحی اگر مملکت ہے تو آپ کو خلفائے راشدین کے کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جب ایک کرتا نہیں بن سکتا تھا تو اس پہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مطلب بدو نے پوچھا کہ اے عمر یہ آپ نے کرتا کہاں سے بنایا؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ ہم ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نتیجے میں ایک ہمارا وجود جو ہے آیا ہے، تو پھر آپ کو اس کے اوپر پھر عمل بھی کرنا چاہیے نا، کہ وہ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ باتوں سے تو اب کچھ نہیں ہوتا نا، ہم 1000 عمرے کر لیں، حج کر لیں، اگر آپ میں عمل نہیں ہے تو وہ ٹکرے مارنی ہے نا، پھر کیا کرنا ہے؟ تو خانہ کعبہ کے اندر بھی تو دیکھیں جب کفار تھے تو انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے نا، جب بت توڑے گئے اسلام اپنی پوری طاقت کے ساتھ نمودار ہوا، تو وہی لوگ تھے نا جنہوں نے کیسو کسرا کو پھر کیا سے کیا بنا دیا، صحیح کہ وہ روند ڈالے نا۔ یہاں پہ میں اپنے تمام لسنرز اور ویورز کو کہتی ہوں کہ پاکستان میں اگر آپ نے تعلیم کو پروموٹ کرنا ہے، القادر یونیورسٹی کو آپ کی ضرورت ہے، آپ القادر یونیورسٹی کو ضرور فنڈز دیجیے گا۔ ہم بعض چیزوں کو پرسنل لے لیتے ہیں کہ یہ اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے، یہ ان کے لیے ہے جو انٹیلیجنٹ بچے ہیں۔ القادر یونیورسٹی، نمل یونیورسٹی، دے آر ڈوئنگ گریٹ جاب۔ القادر یونیورسٹی کو آپ کی ضرورت ہے، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کو ضرور سپورٹ کریں۔ سر جب آپ یہ ساری کی ساری بات چیت کر رہے ہیں، ڈو یو تھنک کہ عمران خان صاحب انشاءاللہ اگر وہ رہا ہو جاتے ہیں تو اپنی 2018 سے جب تک ان کی حکومت کو گرایا نہیں گیا، اس سے کچھ سبق سیکھتے ہوئے کیا چیز نئی کریں گے؟ اور بلکہ اس سے پہلے ایک اور سوال کا جواب دے دیجئے گا کہ آپ نے کہا کہ نواز شریف صاحب کے اوپر اور زرداری صاحب کے اوپر جو مقدمات بنائے تھے وہ نواز شریف صاحب نے نہیں بنائے تھے، بلکہ ایون جو ہمارے وہ چیف جسٹس جو تھے ان کے اوپر بھی جو مقدمات بنائے تھے وہ بھی باجوہ صاحب نے بنائے تھے۔ کیا وجہ تھی کہ عمران خان صاحب باجوہ صاحب کو اتنی چھوٹ دی ہوئی تھی انہوں نے کہ باجوہ صاحب he was doing everything wrong؟ عمران خان کی اپنے ایک دوسرے کے اوپر بنائے ہوئے کیسز تھے نا۔ میں نے پہلے کہا کہ زرداری نے بنائے نواز شریف کے اوپر، نواز شریف نے بنائے زرداری کے اوپر۔ نہیں سر، آرمی بھی انوالو تھی، باجوہ صاحب انوالو تھے، جو بھی تھا اس میں سارے میں نہیں کہتا کوئی دودھ کا دھلا ہوا تھا، سب اس میں انوالو تھے۔ مگر خان صاحب نے باجوہ صاحب کو آنسریبل کیوں نہ کیا؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی ہے نا کہ کوئی بھی اس ملک کے اندر اگر وہ پاکستانی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس نے اگر دغا کیا ہے نا تو اینڈ آف دا ڈے جو ہے اس کے ساتھ وہی ہوا ہے جو سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر سر جس نے ایمانداری کی ہے اس کے ساتھ بھی کیا ہو گیا ہے؟ خان صاحب بھی اب این آر او انہوں نے لینا نہیں ہے، این آر او انہوں نے لینا نہیں ہے بیکاز دا مین وانٹ ٹو ڈائی فار پاکستان۔ میری بات سنیں، ایک آپ کا کریکٹر ہوتا ہے، ایک آپ کا مورل کریکٹر ہوتا ہے۔ اگر آپ کا مورل کریکٹر نہیں ہے تو جب اینڈ آف دا ڈے زندگی ایک دن ختم ہونی ہے نا، تو جب آپ کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں نا ان کا سوچا کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے کھڑے تھے یا کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ سر۔
بالکل صحیح آپ نے کہا سر. آپ تو فرام دا ڈے ون اور ہیں بھی خان نیازی صاحب ہیں، اور فرام دا ڈے ون یو آر پی ٹی آئی. آپ نے اپنے موقف سے تبدیلی نہیں کی، اپنی جس جگہ پہ جس پارٹی کے ساتھ فرام دا ڈے ون ہیں آپ نے اپنی پارٹی کو چینج نہیں کیا، آپ اس کو ڈیفینڈ بھی کر رہے ہیں. مگر کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے لوگ اس وقت جو ہیں شیر افضل مروت آئے، وہ بھی اندر کے پارٹی کے لوگ ہی کہ کوئی مجھے یہ ہمارا ایک المیہ ہے پاکستانیوں کا کہ یہ آگے نہ نکل جائے، اس کو بھی کاٹ دیا. اعظم سواتی صاحب کو بھی کاٹنے کے چکر میں ہے، بیرسٹر گوہر کو بھی، امین گنڈا پور صاحب کو بھی. یعنی ہر آدمی اپنے موقف کے لیے پارٹی کو بھی ہرٹ کر رہا ہے، لوگوں کو فرسٹریٹ تو کر رہا ہے نا. آپ مانیں یا نہ مانیں، پیپل آر فرسٹریٹڈ کہ دیر آر سو مینی پیپل جنہوں نے جو ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی والے تھے ان کو بھی پیچھے کر دیا. تو ہم کس پہ اعتبار کریں؟ وین آئی لک ایٹ یور پروفائل یو آر پی ٹی آئی فرام دا ڈے ون، مگر اس وقت جو لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کو ملنے جاتے ہیں ان میں سے بہت سے نئے چہرے ہیں. دے آر ناٹ ڈائی ہارڈ پی ٹی آئی ورکرز. جب پی ٹی آئی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تب سے اس کے ساتھ ہیں. میں ایک آپ کو بات کروں، کوئی بھی آپ کو جب آپ بیٹریک کریں گے نا پارٹی کو یا عمران خان کو، عمران خان اگر سٹیج پہ کھڑا ہے اور سارے لوگ جو ہیں وہ سٹیج کے نیچے کھڑے ہیں نا، تو کوئی بھی سٹیج کے نیچے کسی کو کوئی نہیں دیکھے گا. اگر عمران خان سٹیج کے نیچے کھڑا ہے اور وہ سارے سٹیج پہ کھڑے ہو جائیں تو ان کو کوئی نہیں دیکھے گا. سنیں گے عمران خان کو ہی دیکھیں گے، بیانیہ ایک ہی چلے گا، وہ ہے عمران خان. بہت میرا بلیو یہ ہے کہ آپ کی جو سچائی ہے نا اس کو جتنے پردوں میں چھپا لیں، سچائی ہے. آج جو سوشل میڈیا کی وہ کہتے ہیں نا ڈیجیٹل میڈیا جو ہے، آج آپ دیکھ لیں کہ آج سے جو 70 کی دہائی تھی، پھر 80 کی دہائی تھی، پھر 90 کی دہائی تھی، پھر 2000 کی، پھر آپ دیکھیں 2010 کی، 2020 کی دہائی ہے. دیکھیں آج 2025 ہے، آپ اور میں آپ کینیڈا بیٹھی ہیں، میں اپنے ایریا گھر کے اندر بیٹھا ہوں. وی آر کبھی ٹاکنگ ٹو ایچ کسی نے ادر. سوچا تھا کہ یہاں سے آپ میرا انٹرویو لے رہی ہوں گی؟ آپ ہزاروں، آج کتنے ہزار 7 سمندر کلومیٹر پار. دور بیٹھی ہیں، یا اور سمندر پار پاکستانی ہمارے بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو ہمارے پاکستانی ہیں وہ میری آواز سن رہے ہوں گے. الحمد اور للہ. ساتھ ساتھ ان کے پاس آج کل جو ہے نا آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جی سر، وہ 1 منٹ میں سچ اور آپ نے جھوٹ میرا بتا دیں. ڈیٹا 1 منٹ میں نکال لیا. کتنے دیر لگی ہوگی؟ آپ نے چیٹ جے پی ٹی کے اوپر ڈالا ہوگا کہ امجد خان کون ہے، تو اس نے میرے فارن انگیز ہر چیز نکال کے آپ نے سامنے رکھ دی ہوگی، بالکل صحیح، بالکل اور صحیح، اس نے میری سوچ کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہوگا. بالکل صحیح سر، بالکل صحیح سر، بالکل صحیح سر. پاکستان کے لوگوں کے لیے کوئی آپ پیغام دے دیں. مجھے تو 76 سال کے بیچ میں آئی تھنک دا موسٹ کرپٹ از آر political leaders, and I might be wrong in that. I definitely take the 100% blame, but this is what I have seen and this is what my observation is. آپ کی observation باقی تمام لوگوں کی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے، مگر میں نے دنیا میں جب دیکھا کہ وہ لوگ جو حق اور سچ کے ساتھ ہیں وہ بہت بڑی قیمت چکاتے ہیں. nobody let them come out. ان پہ بعد میں کتابیں بھی لکھی جاتی ہیں، بعد میں ریگریٹ بھی کیا جاتا ہے. فاطمہ جناح صاحبہ کی بات کر لیں، آپ دیکھیے گا کہ اس عورت نے اپنی زندگی گزار دی اپنے بھائی کے ساتھ پاکستان بننے کی جد و جہد میں، مگر الٹیمیٹلی وہ جو پروپیگنڈا تھا وہ جیتا، اور کیسے ان کی موت ہوئی آپ کے سامنے ہے. ٹھیک، تو what do you think what is the future of political parties، یا پی ٹی آئی کا فیوچر یا عمران خان صاحب کا؟ بیکاز the man is not going to compromise. جو فصلی بٹیرے تھے وہ اڑ گئے، انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا. عمران خان صاحب اگر جھکتے نہیں ہیں یا اپنا موقف تبدیل نہیں کرتے یا وہ کمپرومائز نہیں کرتے جو باقی میجورٹی کر رہی ہے، تو ہی ول نیور بی ریلیز، ہی ول نیور گیٹ اینی پوزیشن. اس پہ آپ اپنا انالیسس کرتے ہوئے پاکستان کے تمام لوگوں کو، اور بے شمار انڈینز بھی آپ کو سن رہے ہیں، ان کو اپنا پیغام دے دیجیے. آپ نے جو بات سوال کیے نا، آپ نے اپنے سوال کے اندر ہی اپنا جواب دیا ہے.
اگر غور کر کے بلکہ جب پروگرام ختم ہو تو آپ اس کو انالائز کیجئے گا. آج بیانیہ صرف اور صرف عمران خان کا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ابد سے لے کے جو نظام زندگی چلتا ہے، بزدلوں کی تو خیر زندگی نہیں ہوتی، ظالم کی بھی زندگی نہیں ہوتی. جو ظلم کرتا ہے وہ اس کو چند دن اس کے ظلم کے آگے کوئی سرنڈر کرتا ہے، لیکن اس کو مانا نہیں جاتا. صحیح. جیتتا وہی ہے جو کھڑا ہوتا ہے. صحیح. اور جو تحریکیں ہوتی ہیں ان کے مقاصد، ان کے اغراض و مقاصد جو ہے وہ کبھی کبھی بہت دیر سے اس کے ثمرات آتے ہیں. یہ پھل جو ہے نا، یہ سیڈ جو جب زمین کے اندر بویا جاتا ہے نا، اس میں بھی تھوڑا سے دن لگتے ہیں. تو آج آپ دیکھیں کہ جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کا بیانیہ جو ہے وہ چاہے وہ اربوں روپے لگا رہے ہیں، یوٹیوب پہ لگا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ لگا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ٹیلی ویژن پہ آپ لوگوں نے جتنے بھی چینل ہیں ان سب کے اوپر کیا کیا ہے، قدغن لگا دی گئی ہے کہ وہ سچ کو نہ بیان کر سکے. پھر بھی بیانیہ ایک ڈینٹسٹری آن رچ پہ کون بائی کہتا ڈاکٹر ہے ناصر رحمان. اب مسیساگا میں سوری سر جی سر آپ کیری آن تو کیجیے. بیانیہ تو ایک ہی چل رہا ہے، وہ ہے عمران خان کا کہ اس ملک کو ساورن ہونا چاہیے، اس ملک کی اکانومی کو ساورن ہونا چاہیے، ریسٹوریشن آف ڈیموکریسی ہونی چاہیے، ریسٹوریشن آف جو ہے وہ کانسٹیٹیوشن ہونا چاہیے. تو بیانیہ تو ایک ہی چل رہا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی نہیں چل رہا. صحیح صحیح. بہت بہت شکریہ سر آپ کا، اور پیغام دے دیجئے گا پاکستان کے لوگوں کو. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے پاکستان کا حامی و ناصر جدوجہد ہے. کریں پاکستان کے لیے، پاکستان کی عوام کے لیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ورک فار پاکستان. ورک فار پاکستان، ورک فار پاکستان. سر آپ کا بہت 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 شکریہ کہ آپ میرے ساتھ آئے. آپ نے مجھ سے اگر کوئی غلطی ہوئی تو آئی ہوپ آپ اس Thank you very کو much. درگزر سلام کریں گے. جی ہو جی. خدا حافظ سر. بہت پیارے انسان ہیں. یو آر اے ہیپی ونڈرفل مین فرام دا ڈے ون. دا مین ڈڈ ناٹ چینج. ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا، وہاں تو کسی کی ہمدردیاں خریدنا کوئی مشکل بھی نہیں. پیپل چینج دیئر پلیٹ فارم ویری ایزیلی. واٹ اے ونڈرفل مین سر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. Thank you very much.